What is aquaculture? Aquaculture کیا ہے؟ ایکواکلچر ہمارے ساتھ اینی ایکویٹک آرگینزم کی جب ہم فارمنگ کرتے ہیں یا ان کی ہم ریئرنگ کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکواکلچر کہتے ہیں. تو ایک ایکویٹک آرگینزم کی جو فارمنگ اور ریئرنگ ہم کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایکواکلچر کہتے ہیں. ایکواکلچر ہمارے پاس اس کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں کہ ہم ایک بندہ ایکواکلچر کیوں کرتا ہے، اسی فیلڈ کو کیوں سلیکٹ کرتا ہے، اس میں بہت سے ریزن ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہے نا یہ کمرشل پرپزز کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک جو ہے نا اسی ویلیو. پھر ایکواکلچر ہمارے ساتھ یہ ایک تو نیچرل ہوتا ہے، تو نیچرل میں انسان کا انرجی استعمال نہیں ہوتا. اسی میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سیمی کنٹرول میں سیمی کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم جب ریئرنگ کرتے ہیں ایکویٹک لائف کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکوا کلچر کہتے ہیں. شور آ رہا ہے، نائس بن جا رہا ہے. ہمارے پاس ایکویٹک آرگینزم اس کی پروڈکشن کی امپرومنٹ کے لیے تاکہ ہمارے ساتھ اکانومی بھی بہتر ہو جائے، منی بھی آ جائے اور اس اسپیشیز کی ریئرنگ بھی ہو جائے. اس میں ہم جب انرجی استعمال کرتے ہیں اور انرجی کے ساتھ ساتھ جب لیبر استعمال کرتے ہیں تو اس انرجی اور لیبر کی استعمال سے پھر ہمارے پاس جو ان پٹ ہم ڈالتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے ان دا لاسٹ، اور وہ پروڈکشن کی فارم میں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو ریئرنگ اب ایکویٹک آرگینزم کا جو ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکوا کلچر کہتے ہیں. پھر میں آتا ہوں اس کی ہسٹری کی طرف. تو فار دا فرسٹ ٹائم ایجپٹ نے 4000 سال پہلے ایکوا کلچر کو شروع کیا تھا. اس کے بعد 2000 سال پہلے چائنیز نے کارپ کو پروڈیوس کیا، ایز اے فوڈ استعمال شروع کی، اور اسی کارپ کے ایز اے فوڈ جب انہوں نے استعمال شروع کی تو 2000 میں انہوں نے 2000 سال پہلے انہوں نے پونڈ کی ریئرنگ وغیرہ شروع کی اور وہاں سے انہوں نے بھی سٹارٹ لیا. تو 4000 سال پہلے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا ایجپٹ نے، اور 2000 سال پہلے چائنیز نے کارپ جب ایز اے فوڈ استعمال کی تو وہاں سے انہوں نے بھی شروع کی. پھر ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے 475 BC میں ایک کتاب لکھا تھا آن ایکواکلچر پر، فین لائی، جس کو ہم فادر آف ایکواکلچر بھی کہتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا 475 BC. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا نارتھ آف دا امریکہ نے 1850 میں فرسٹ اٹیمپٹ کیا تھا آرٹیفیشل پروپوگیشن پر. 1870 میں انہوں نے فارمیشن آف دا امریکن فش کلچر سوسائٹی بنائی. کیا کیا انہوں نے؟ 1870 میں امریکن فش کلچر سوسائٹی بنائی. میرے پاس یہ نوٹس ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا.
اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہے. تو 1870 میں امریکن نے فش کلچر سوسائٹی جو ہے نا وہ بنائی. پھر 1871 پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کیا کس چیز کے لیے؟ ایکویکلچر کے لیے، ایکویٹک آرگنزم کی پروڈکشن کے لیے. تو 1871 کے بعد انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے نا ان کو اپلائی کیا. بختاور آئی فون پلیز یو میوٹ یور سیلف. انڈین سب کنٹینٹ میں 3000 سال پہلے کی ہسٹری کہ یہاں پر بھی انہوں نے کلچر کیا تھا. اور جو ٹریڈیشنل فش کلچر جو آج کل چل رہا ہے انڈین میں، ہمارا انڈین ریجن، ہم پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے جب اسی میں آتے ہیں نا، تو یہاں سے جو کلچر ابھی چل رہا ہے اس کی ہسٹری کے مطابق جب دیکھا جاتا ہے تو یہ 1000 سال پرانا کلچر ہے. 1000 سال کا پرانا کلچر اب بھی چل رہا ہے. پریزنٹ سٹیٹس آف ایکوکلچر جو ہمارے پاس ہے تو 800 ملین پیپل دے آر انوالو ان ایکواکلچر. اور ان کو پیدا ہو رہا ہے ایکواکلچر سے کتنے لوگوں کو جی؟ 800 ملین لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ 3.1 بلین لوگوں کو اینیمل پروٹین کا 20واں حصہ، 20% of the 20% of the animal protein for 3.1 billion people are provided nowadays by the aquaculture and fishery. یہ 2014 تک ہمارے ساتھ جو فگرز ہے وہ آ رہا ہے. پھر ورلڈ فش پروڈکشن جو ہے نا وہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ 164.3 ملین ٹن. یہ ہمارے ساتھ فش پروڈکشن ہے. اور جو ایکواکلچر پروڈکشن ہے تو وہ ہے 74.3 ملین ٹن. ہمارے پاس ورلڈ فش پروڈکشن جو ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 90 ملین ٹن ہے. سو وائلڈ فش پروڈکشن جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے؟ 90 ملین ٹن ہے. اور جو ورلڈ فش پروڈکشن ہے سارا وہ کتنا ہے؟ 164.3 ملین. اور وائل جو ہمارے پاس ہے وہ 90 ملین ٹن ہے. جو باقی ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایکواکلچر سے آتا ہے. ہمارے پاس ہیومن کا جو کنزمپشن ہے وہ ہے 80% آف آل یوزز. اور آج کل یہ زیادہ ہوگا، آئی تھنک 2 or 3% وہاں سے جو ہے نا وہ زیادہ ہو چکا ہے. اور ایشیا ہمارے پاس کتنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے اسی میں؟ سو 87% آف دا ٹوٹل گلوبل ایکواکلچر پروڈکشن یہ ہمارے ساتھ کون کنٹریبیوشن کروا رہا ہے؟ یہ ایشیا ہی کر رہا ہے. اور ایکواکلچر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ناؤ ڈیز جو پروڈکشن کر رہا ہے سی فوڈ کا ورلڈ وائڈ، تو اس میں ایشیا ہمارے پاس 3rd نمبر پر. ایکواکلچر سی فوڈ میں ہمارے پاس جو ہے 3rd نمبر پر ہے. پھر ہمارے پاس جو فش ریسورسز ہے ایکواکلچر ہے اس میں مسائل زیادہ آ جاتے ہیں. اس کا جو پروڈکشن کا جو چل رہا ہے وہ ویسے نہیں ہوتا. تو اس میں جو مین ریزن ہوتا ہے، مین مسائل ہوتا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ پلیز آئی ول ریکویسٹ ٹو آل آف یو کہ ہر ایک بندہ چیٹ میں ہمارے پاس ایک شیئر کر لے. آپ کے خیال میں ایکواکلچر کو پاکستان میں یا ان دا ہول ایشیا اور ان دا ورلڈ کون سے مسائل ہے؟ سو آئی ول لائک کہ ہر ایک بندہ ادھر ایک شیئر کر لے. سر اوے فرام دا پاپولیشن وہ جو جگہ لینی پڑتی ہے تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ.
pollution, sir. Good. Next one. ट्रेंड स्टॉक की कमी, Overfishing, good. Water pollution, good. It is also a main problem, good. So अहम प्रॉब्लम जो है ना वो इलीगल नेट का जो इस्तेमाल होता है, जो मतलब हम एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, मेरे एक दोस्त से वो बात कर रहा था, आई थिंक जापान में है, तो बता रहा था कि हम मेरे एक दूसरा साथी है मेरे साथ और हम लैब गए थे, सॉरी वो एक नदी थी वो उधर गए थे, तो उन्होंने जाल जो है ना नेट उनके साथ जो था उस हमने फेंका, तो एक ही नेट में उन्होंने एक मछली जो है ना उनको उन्होंने पकड़ा। तो कहता है कि वो वापस ही आ रहा था, तो मैंने उनको दोस्त बात कर रहा था कि मैंने उनको बताया कि और क्यों अभी जो है ना वो नहीं पकड़ सकते, ट्राई करते हैं और भी आ जाएंगे, तो उन्होंने बता दिया कि हमें सिर्फ एक फिश की इजाज़त है, तो चाहे 5 नेट पास आ जाए या चाहे एक ही में आ जाए। तो हमारे पास तो इधर ये मसला नहीं होता, हम तो लगे रहते हैं कि ज़्यादातर कोशिश कर ले, जितना भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पकड़ ले, वो इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करते और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, वो वाला मसला है। दूसरा हमारे पास मसला है स्टॉक डेंसिटी, जी, दूसरा हमारे पास जो मसला है वो व्हीकल के जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो चुका है, लाइक फॉर एग्जांपल बोट और ट्रॉली वगैरह के, तो उसने भी उससे भी मसला पैदा हो चुका है। और तीसरा जो सबसे अहम मसला है, और जो बेसिक है वो अहम रीज़न है मेरे ख्याल में, वो है नो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है जो होना चाहिए। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक महदूद है, वो रियली इम्प्लीमेंट नहीं है। एक चीज़ जब रियली इम्प्लीमेंट नहीं हो, जो लोग गुड, ये तो एक्सोटिक स्पीशीज वाला बात हो चुकी, तो जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डॉक्यूमेंटेशन की हद तक जो महदूद है उससे प्रॉब्लम होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक फिश इंस्पेक्टर, एक एरिया इंस्पेक्टर होता है, डायरेक्टर होता है, तो उनके हेलो क्लियर है आवाज? तो बेब आपकी आवाज क्लियर है, कभी नहीं होता और कभी ठीक होता है। मसला है अभी ठीक है लेकिन पहले ठीक नहीं था। अच्छा जी, इंशाल्लाह मैं ट्राई करता हूँ। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है। अगर वो रियली इम्प्लीमेंट हो जाए, जो हमारे कवानीन है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाते हैं। सोसाइटी के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और जो है ना एक्वाकल्चर का भी हो जाएगा, अदर फील्ड्स का भी हो जाएगा। तो मेन रीज़न जो है ना और रूल्स एंड रेगुलेशन के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या है, वो नहीं है। अब मैं आता हूँ एक्वाकल्चर इन पाकिस्तान की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 200 स्पीशीज है। हम रिच फाना है, हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो कितना है, वो 200 है। हमारे पास एक्वाकल्चर इन पाकिस्तान है, उनका जो प्रोडक्शन है वो 0.6 मिलियन टन है, जिसमें 83% प्रेजेंट इन मेरीन और 37% जो है वो क्या है, वो इनलैंड है।
اور الحمدللہ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکا ہے پبلکلی اور گورنمنٹ کی لیول پر بھی. تو یہ بہت ایک اہم ہے. تو پاکستان ایکواکلچر ان پاکستان، تو جو اویئرنیس پبلکلی اور لوگ گورنمنٹ کی وجہ سے اور پبلک میں جو آ چکا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، ہمارے پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس مسئلہ جو سب سے ہے وہ سیزنل ویریشن کا ہے. پاکستان میں یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس اکثر اسپیشیز جو ہے نا اس پر پریکٹس کیا جاتا ہے مختلف اسپیشیز پر، لیکن سب سے زیادہ جو ان لینڈ کلچر میں ہوتا ہے وہ میجر کراپ، انڈین میجر کراپ جو ہے نا وہ زیادہ تر کلچر ہوتا ہے. لو پروڈکٹیوٹی ہمارے پاس جو ریزن ہے کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اہم اور سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ کیا ہے، مینجمنٹ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. مینجمنٹ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ پروڈکشن میں کمی ہو چکی ہے اور کم آ رہا ہے. دوسرا ہمارے پاس ہم سٹاکنگ جو کرتے ہیں وہ لو سٹاکنگ کرتے ہیں، جتنا ضرورت ہوتی ہے پر ایکر ایریا تو ہم وہ نہیں کرتے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیڈ کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی ہم اسی لیول کا نہیں دیتے جتنا ان کی ضرورت ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل ونس اگین میں کہوں گا کہ ہم انویسٹمنٹ اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا پروڈکشن کی سوچ کرتے ہیں. تو جتنا آپ انویسٹمنٹ کریں گے اتنا آپ کو پروڈکشن جو ہے نا وہ اچھا مل جائے گا، آپ کو اکانومی، آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ، جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر لیں گے اتنا آپ کو پروفٹ جو ہے نا وہ بھی آئے گا. سو فیڈنگ کا مسئلہ بھی ہے. اس کے باوجود ہم میرین ایکواکلچر ہمارے لیے بیسٹ ہے. ہمارے پاس 99 کلومیٹر کوسٹ لائن ہے. ہم ساحلی سمندر ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ادھر اپنے کنٹری میں میرین ایکواکلچر کی پریکٹس نہیں کرتے. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے کام شروع کیا میرین ایکواکلچر پر تو یہ ہمارے لیے بیسٹ ہوگا. یار 99 کلومیٹر کوسٹ لائن بہت زیادہ ہے، کتنا اتنا اچھا اپارچونٹی ہے، لیکن ہم لوگ اپارچونٹی کو اوائل نہیں کرتے. دوسرا بات، میرین ایکواکلچر میں ہمارے ساتھ پینپیش کلچر پر اسٹڈی ورک ہو چکا ہے، لیکن ابھی جو ہے نا لیبارٹری کا جو ورک ہے وہ باقی ہے. تو جیسے ہی وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی شروع کیا جائے گا. لیکن یہ مین ریزن ہے، ابھی آزادی سے لے کے ابھی تک 99 کلومیٹر کوسٹ لائن کا ایریا ہونے کا باوجود ہم نے وہاں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے وہ شروع نہیں کیا ابھی تک. تو یہ ایک المیہ ہے. اگر ہم فرام دی سٹارٹ ہم نے انویسٹمنٹ کیا تھا ایکواکلچر کی سائڈ میں، میرین اسپیسیفکلی اینڈ میرین ایکواکلچر میں، تو ابھی ہمارا پوزیشن ایک اچھا تھا، ہم بیسٹ ہی ہو جاتے. اور آج ہمارا وہ پوزیشن نہیں ہوتا جو ایکواکلچر میں ہوتا ہے، بلکہ ہم بہت آگے چلے جاتے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ہر ایک، اور ٹریجڈی آف دا کامن کی بات ہے نا، ہر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ بس کوئی اور آئے گا اور وہ کرے گا. پھر ہمارے پاس ایکواکلچر کی پرپز ہے. ایکواکلچر لوگ کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں کرتے ہیں، ریزن کیا ہوتی ہے. تو فش ہمارے پاس ایک لیبارٹری اینیمل میں استعمال ہم کر سکتے ایزیلی، اور کیونکہ یہ ایک گڈ ماڈل ہے، ایک اچھا ماڈل ہے. ہم ایز اے ریسرچ فار دا ریسرچ پرپزز ہم اس کو اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس فش کا جو ریجنریشن ہے وہ بہت فاسٹ ہے، یہ بھی ایک اپارچونٹی ہے ہمارے لیے. تو یہاں اسی وجہ سے فش کو یا ایکواکلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے.
लाइक फॉर एग्जांपल जेब्रा फिश, ये भी बहुत अच्छा एक मॉडल है, एनिमल मॉडल है। लास्ट टाइम इस्लामिया कॉलेज पेशावर में जो 39 जोलॉजिकल कांग्रेस था, तो उसमें आई थिंक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से एक बंदा का पहला दिन पर सेशन था, और उनकी सारी जो रिसर्च थी वो जेब्रा फिश पर थी, और उन्होंने बहुत अच्छा डिस्कशन किया था। उन्होंने बता दिया कि इनका जो रीजनरेशन है वो फास्ट है, ये इजीली एक अच्छा मॉडल है जेब्रा फिश, उन उसी पर उन्होंने खुसूसी लेक्चर दिया था। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि और हम इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि न्यूयॉर्क में फर्स्ट जो हेचरी थी वो 1864 में उन्होंने बनाई थी, और उसी टाइम वो $1 पर केजी कमा रहे थे, और अभी आजकल वो लोग $5 पर केजी कमा रहे हैं। फिर मैं आता हूँ, हमारे पास एक वर्ड है मेरी कल्चर। तो जब हम एक्वाकल्चर को इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं एक्वाकल्चर, लेकिन जब हमारा जो वाटर सोर्स हो या जो वाटर हो हमारे पास साल्ट वाटर हो, तो साल्ट वाटर के लिए फिर हम स्पेसिफिकली कौन सी वर्ड इस्तेमाल करते हैं? मेरी कल्चर को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास टाइप्स जो आते हैं एक्वाकल्चर के, आई थिंक क्लियर। टाइप्स, तो एक्वाकल्चर की टाइप्स हमारा हम इसको हम डिवाइड करते हैं एक नंबर ऑफ स्पीशीज पर। दूसरा उसकी जो टेम्परेचर ऑफ द वाटर है, वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है उसी पर। तीसरा हमारे साथ जो है उसका जो कंट्रोल है, उसका जो मेथडोलॉजी है उसी पर। तो मेथडोलॉजी के लिहाज से हम एक्वाकल्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, दूसरा हमारे पास इंटेंसिव एक्वाकल्चर है। लेट मी राइट हियर। तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर में हमारे पास कंट्रोल इतना नहीं होता, हम लिटिल कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक्वाकल्चर हम उसी कल्चर को इंटेंसिव एक्वाकल्चर कहेंगे जब हमारे पास लेवल ऑफ कंट्रोल जो हो हाई लेवल हो। जब हमारे पास एक लेवल ऑफ कंट्रोल हाई हो, फॉर एग्जाम्पल मीन उस पर हमारा सारा फोकस उसी पर हो, उसका जो कंडीशन हो, जो फीड हो, जो वाटर क्वालिटी हो, जो हो वो नेचुरल नहीं होगा, आर्टिफिशियल सारा का सारा। जो जब आर्टिफिशियल होता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव एक्वाकल्चर कहते हैं। वाटर के बेस पर हमारे पास जो है होता है वो वार्म वाटर कल्चर होता है। तो वार्म वाटर में हमारे पास ये होता है कि टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से पर या उससे ऊपर, 25 सेंटीग्रेड तक या इससे ऊपर जो टेम्परेचर जो कल्चर होता है हमारे पास, इसमें तिलापिया कल्चर जो पाकिस्तान में आजकल कोशिश भी की जा रही है और हमने ट्राई भी किया हुआ है ज़्यादातर। तो ये क्या होता है, जब कल्चर जिसकी वाटर हमारे पास 25 सेंटीग्रेड से ऊपर हो या इसी पर जो कल्चर वाटर हम इस्तेमाल करते हैं कल्चर के लिए, तो ये कल्चर हमारे पास वार्म वाटर कल्चर होगा। दूसरा हमारे पास कूल वाटर कल्चर है। तो कूल वाटर कल्चर में इसका टेम्परेचर, इसका बेस्ट ग्रोथ जो होगा वो बिलो 20 पर होगा। और इसमें हमारे पास ट्राउट आता है, ट्राउट स्पेशली इन केपी कलाम एरिया। फिर तीसरा हमारे पास कूल वाटर है जिसके टेम्परेचर हमारे पास 20 से 25 डिग्री तक होता है। और
اس کی گروتھ جو ہے نا بیسٹ ہوتا ہے 20 اور 25 کے درمیان. سو یہ بھی کلچر کی ٹائپ سے ہمارے پاس آن دا بیسس آف ٹیمپریچر. تیسرا ہمارے پاس نمبر آف اسپیشیز پر ہوتا ہے. نمبر آف اسپیشیز پر جو کلچر ہوتا ہے مانو کلچر. دوسرا اس میں ہمارے پاس ہے پالی کلچر. تو مانو کلچر میں جب ہم مانو کا مین ایک سیمپل ایک ہے اور پولی کا مین مینی 2 اور مور. جب ایک کلچر میں ہم صرف اور اسپیسیفکلی ایک نمبر اسپیشیز کا استعمال کرتے ہیں, ایک اسپیشیز کو یوز کرتے ہیں یا ایک اسپیشیز جو کلچر کرتے ہیں اسی کو ہم مانو کلچر کہتے ہیں. لائک اس میں مسائل پروڈکشن وغیرہ کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس میں سب سے اہم بات جو ہے جو فیڈ ہوتا ہے اس کا استعمال اتنا اچھی طریقے سے نہیں ہوتا. اس کی بنسبت اگر ہم پولی کلچر پر فوکس کریں تو پولی کلچر میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو فیڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں اس فیڈ کا تمام جو ہے نا کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. فیڈ خراب نہیں ہوتا. لائک پولی کلچر میں ہم اگر گراس کارپ اور سلور لے لیں تو ہائر پلانٹ گراس کارپ کا آئے گا اور اس کے ساتھ سلور فائٹو پلانٹ. تو اسی میں یہ ہوتا ہے. تیسرا ہمارے پاس ایک کلچر جو کا ورڈ ہے ایکوافونک. تو جب ہم ایک کلچر لیٹ می رائٹ ہیئر جب ہم ایک کلچر میں اینیمل جب ہم ایک کلچر کرتے ہیں کس لیے اینیملز اینڈ پلانٹس کے لیے, مطلب جب دونوں کی ہوتی ہے. لائک فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے رائس اور ہم اگر مچھلیوں کا انتظام